اس کی اس اولین نثری داستان کے خالق ملا وجیح کی حالات زندگی پردہ اخفا میں ہیں، جس کے سن پیدائش اور زمانۂ وفات کے بارے میں کوئی حتمی اور ٹھوس شہادت دستیاب نہیں، محض قیاس آرائیوں سے کام لیا گیا ہے۔ وجیح کا مکمل نام اسد اللہ وجیح تھا۔ اس کا اندازہ بھی وجیح کے فارسی کلام کے اس مخطوطے سے ہوا جو کتب خانہ سالار جنگ میں موجود ہے۔ وجیح کے فارسی کلام میں اس کا تخلص وجیح اور وجیح بھی مذکور ہے۔ وجیح قلی قطب شاہ کے دربار میں ملک الشعراء کی حیثیت سے سرزمین شعر و سخن کی آبیاری کرتا رہا۔ اس نے اپنی تصانیف میں گولکنڈہ کی ادبی روایت کی ترجمانی کی۔ دکن کی دھرتی نے اس کی شخصیت کو اجاگر کرنے اور سنوارنے میں تمام ضروری مسالہ فراہم کیا، لیکن وجیح کا آبائی تعلق بھی اس کے نام کی طرح اس کے فارسی کلام سے ظاہر ہے۔ اردو ادب کے نثری سرمایہ میں پہلا قابل قدر اور یادگار اضافہ 1635 میں ملا وجیح کی سبرس کی صورت میں سامنے آتا ہے، جو اس نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ سبرس وجیح کا وہ شعراء آفاق ادبی شاہکار ہے جو پہلی نثری تصنیف نہ ہونے کے باوجود ادبی نثر کا پہلا مرقع ہے۔ اس میں وہ ادبی حسن اور شان پورے طور پر موجود ہے جو اس سے پہلے کی گنجلک عبارت پر مشتمل تصانیف میں مفقود ہے۔ سبرس کا یہی منفرد اور نمایاں رنگ اسے آج کے عہد میں بھی ایک زندہ کتاب کی صورت میں متعارف کروا رہا ہے۔ زبان و بیان کی تبدیلیوں کے باوجود اس نثری داستان کا متن سمجھنا اور اس کا مافی الضمیر بھانپنا اہل عقل کے لیے چندہ دشوار نہیں۔ وجیح نے اپنے عہد کی نثر کو ایک نیا اور منفرد اسلوب عطا کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہا۔ وجیح کی یہ تصنیف تبعات نہیں، لیکن وجیح کے بیان نے اسے ایک جداگانہ حیثیت عطا کر دی۔ ملا وجیح کی سبرس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سبیق نیشا پوری کی دستور اشاق سے ہے، جسے فتحی نے پہلے مثنوی کی صورت میں پیش کیا، بعد ازاں اسی قصے کو شبستان خیال اور حسن و دل کے عنوان سے بھی لکھا۔ فتحی کی حسن و دولت بہت مقبول ہوئی، جو دستور اشاق کا خلاصہ ہے۔ جہاں تک دستور اشاق کا تعلق ہے، فتحی نے بھی اس حقیقت کا برملا اظہار نہیں کیا کہ اس نے کہیں سے ہوشچینی کے بعد اپنی تصنیف مکمل کی ہے، لیکن بقول ڈاکٹر منظر اعظمی کے حقیقتاً یہ تمثیلی داستان ہندوستان میں کئی راستوں اور ذریعوں سے آئی۔ وجیح نے سبرس کے ابتدائیے میں ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ اس کی تصنیف کا ماخذ فتحی کی دستور اشاق ہے، بلکہ جس طرح اس نے اپنی تصنیف و توصیف اور کتاب کی مدح میں قافیہ بندی کی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ وجیح کی اپنی ندرت طبع کا شاہکار ہے۔ تاہم سبرس کے تانے بانے دستور اشاق سے ماخوذ نظر آتے ہیں۔ سبرس اپنی حیت کے اعتبار سے داستان اور ترکیب کے لحاظ سے تمثیل ہے۔ اس تمثیل میں تمام کردار مجرد صورت میں سامنے آتے ہیں۔ عقل، عشق، دل، حسن، غمزہ، ناموس جیسی صفات چلتے پھرتے کرداروں کی صورت میں قاری کو دعوت فکر دیتی ہے۔ سبرس نہ صرف ایک تمثیلی داستان ہے بلکہ اپنے عہد کی معاشرت کی ایک ترجمان تصنیف بھی ہے۔ شاہان گولکنڈہ کا عہد اپنی شہرت کے لحاظ سے عشق پرور زمانہ تھا۔ فارغ البالی خوشحالی اور سیاسی استحکام نے گولکنڈہ کی فضاؤں میں رومان کی طلسماتی چادر کھینچ دی تھی۔ قلی قطب شاہ جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اسی شاعرانہ فضا کا پروردہ تھا۔ استحکام اور خوشحالی کی فضا ادب پروری کے لیے نہایت سازگار ہوا کرتی ہے۔ ایسی فضا میں عشق زندگی کا رہنما رویہ بن کر سامنے آتا ہے۔ عشق کے کئی پہلو ہوتے ہیں جنہیں بظاہر ہم مجازی اور حقیقی کے عنوانات میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سبرس بھی اس جذبے کی داستان ہے۔ اسے مجازی معنوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے حقیقی معنی بھی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ ملا وجیح کی سبرس میں داستان و تمثیل دونوں اصناف کے حسن باہم مل گئے ہیں۔ قصے کی روانی بھی قائم رہتی ہے اور تمثیل کے رنگوں سے مزین معنی کی نئی پرتیں اور زاویے بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ صوفیانہ خیالات کی ترجمانی بھی ہے اور بادشاہ وقت کی تسکین طبع کے لیے وجیح نے اس میں مجاز کا روح بھی بھرا ہے۔ یہ تمثیل جو داستان کی صورت میں ہے، متعدد کرداروں کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے۔ اس میں حسن اور دل
تو اہم کرداروں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ تمام داستان ان دو کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ اردو ادب میں تمثیل نگاری کی ابتدائی صورت میں سبرس میں ملتی ہے۔ اس کے بعد اس صنف کو زوال آتا گیا اور اس کی جگہ طرزمات نے لے لی۔ اردو داستان نے تمثیل کا روپ بدل کر طرزماتی رنگ ڈھنگ اپنا کر ایک نیا جنم لیا، لیکن سب رنگ کے خالق ملا وجیح نے اپنی تصنیف کے خاص اسلوب پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ یہ اسلوب جو نظم اور نثر کو ملا کر تخلیق کیا ہے، یقیناً صرف وجیح کی طبع رسا کا شاہکار نہیں، اردو نثر نے ایک دم تمثیل نگاری کی اس حد کو نہیں چھو لیا ہوگا، اور نہ نظم و نثر کے ملاپ نے وجیح کی سبرس میں جنم لیا ہوگا، بلکہ اس کے دیگر آثار و شاہکار بھی اس عہد میں پائے جاتے ہوں گے۔ تاہم فی الوقت اس دور کا اولین ادبی نثری نمونہ سبرس ہی ہے، ایک ایسے دور میں جب کہ ایک نئی زبان آرائش کی ابتدائی منازل سے گزر رہی تھی اور اس میں اظہار کے شاذ و نادر نمونے سامنے آ رہے تھے۔ وجیح کی معمولی تحریری اور تقریری گزاشتیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ سبرس کے مطالعے سے ظاہر ہے۔ وجیح کو فن تقریر و خطابت سے بھی رغبت تھی۔ وہ کئی مقامات پر پند و نصیحت کے طور مار باندھ دیتا ہے اور اپنی ڈگر سے ہٹ جاتا ہے، کہانی بیان کرتے ہوئے وضاحتوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کی طول بیانی قصے کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ملا وجیح کی سبرس گلشن اردو میں موسم گل کی اولین آراستہ نمود کہی جا سکتی ہے، جس نے چمنستان ادب کو نئی بہاروں سے آشنا کرانے میں اولین کردار ادا کیا۔ ملا وجیح نہ صرف ایک داستان نگار ہے بلکہ اعلیٰ درجے کا شاعر ہونے کی حیثیت سے مصنوعی خطب مشتری کا خالق بھی ہے۔ ایک اور تصنیف تاج الحقائق بھی وجیح سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن اس پر تمام محققین کا اتفاق موجود نہیں ہے۔ وجیح کی تصانیف پر اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن اس بات پر تمام محققین متفق ہیں کہ وجیح نے ایک ایسا ادبی کارنامہ سر انجام دیا جو اردو کے افسانوی ادب کی خشت اول قرار دیا جا سکتا ہے، اور جس کی گونج محض وجیح کے زمانے ہی میں نہیں، آنے والے زمانوں میں بھی برقرار رہے گی۔ ہو سکتا ہے اس دور میں ایسا کوئی اور ادبی شہ پارہ بھی موجود ہو، لیکن اس کا سراغ عہد رفتہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ شاہکار منظر عام پر نہیں آ سکا، لیکن وجیح کا یوسف اب تک چاہ دکن سے برآمد ہو کر مصر ادب کے بازاروں میں اپنا مول لگوا رہا ہے۔